محرم الحرام کا مہینہ سال کا پہلا مہینہ ہے۔ محرم کا معنی ہے محترم، مکرم، معزز، حرمت والا مہینہ، عزت والا مہینہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا مانگی جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالی نے کیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے وادی غیر ذی زرع یعنی مکہ کے لیے جب دعا مانگی تو اس کو محرم کہا، کعبۃ اللہ کو، عند بیتک المحرم یعنی حرمت والے گھر کے قریب، حرمت والے گھر کے قریب۔ اور یہ مہینہ پہلا مہینہ ہے سال کا، اور سال میں کتنے مہینے ہیں؟ 12۔ اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، 12 مہینے۔ اور اس کی ابتدا کب ہوئی ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن آسمان و زمین کو بنایا اس دن سے یہ 12 مہینے چلے آ رہے ہیں۔ تو گویا کہ جو اسلامی سال ہے، اسلامی مہینے ہیں، یہ تو ابتدا سے چلے آ رہے ہیں، یہ ابتدا سے چلے آ رہے ہیں اور انتہا تک انہی کا ذکر ملتا ہے۔ منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے زیادہ احترام والے ہیں۔ اور وہ 4 مہینے میں کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ہے محرم، یہ احترام والا مہینہ۔ نمبر 2 رجب، شعبان سے پہلے، رمضان سے 2 مہینہ پہلے رجب۔ پھر اس کے بعد ذی قعد، ذی الحج سے پہلا مہینہ، پھر اس کے بعد ذی الحج۔ یہ 4 مہینے ہیں جن کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے کہا ہے، اور ان کی حرمت تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، گزشتہ زمانوں سے چلی آ رہی ہے۔ یہاں تک کہ زمانے جاہلیت میں بھی جب 2 خاندان اور قبیلے والوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی تو ان مہینوں کے آنے پر احتراماً وہ اپنی لڑائی کو روک دیا کرتے تھے۔ جس طرح ہمارے ہاں ملکوں کے آپس میں معاہدے ہوتے ہیں، یا مختلف ملکوں کے مختلف ایام اگر خاص آتے ہیں تو اس پر وہ خاص آرڈر جاری کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے ملک کا خاص دن 14 اگست کا دن ہے، جو کل کا دن ہے، یوم آزادی جس کو کہا جاتا ہے۔ تو ایسے خاص ایام میں خاص آرڈر بھی ہوتے ہیں، قیدیوں پر سزا ہلکی کی جاتی ہے، ہلکے جو سزا والے ہوتے ہیں ان کو آزاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ ابھی کا نہیں ہے، بلکہ یہ تو قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے، گزشتہ زمانوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں یہ جب بھی آتے تھے تو لوگ اس کا احترام کیا کرتے تھے، اور اس میں کوئی یہ فرق نہیں ہوتا تھا کہ یہ ماننے والا ہے یہ نہ ماننے والا ہے، یہ مسلم ہے یہ غیر مسلم ہے، اس بات کا فرق نہیں ہوتا تھا، حرمت سارے کیا کرتے تھے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کعبۃ اللہ میں آنے والے سارے لوگ تھے، یہودی بھی تھے، نصرانی بھی تھے، مشرکین بھی تھے، ہر قسم کے لوگ تھے، جس کا عقیدہ جو بھی ہو سب آیا کرتے تھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے حرمین شریفین کو ہر چیز سے پاک کر دیا، صاف کر دیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہر ایک نہیں آ سکتا، یہاں پر خاص اللہ کے بندے آئیں گے جو اللہ کو بھی ماننے والے ہوں، اللہ کی بھی ماننے والے ہوں، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانے والے ہوں،
اور آپ کی سنت کو اختیار کرنے والے بھی ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والے ہوں، دل سے تصدیق کرتے ہوں۔ تو حرمت والے مہینے یہ 4 مہینے ہیں۔ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے شروع ہوتے ہی 2 باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، اس مہینے کی فضیلت کیا ہے۔ نمبر 2، 10 محرم الحرام کی فضیلت کیا ہے۔ تاریخ کے اندر اس مہینے سے منسوب بہت سارے واقعات ہیں، ان میں سے چند ایک کا میں تذکرہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، کعبۃ اللہ میں عبد المطلب متولی تھے، اور آپ کو پتہ چلا کہ یمن کا بادشاہ ابرہہ اپنا لشکر لے کر کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آ رہا ہے۔ تو چونکہ وہ طاقتور تھا، وقت کا بادشاہ تھا، اس سے مقابلہ کرنے کی سکت نہیں تھی، تو اس نے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی ایک جگہ پڑاؤ کیا، رکا، اور تدبیر کے طور پر عبد المطلب کے جو اونٹ چراگاہ میں چر رہے تھے وہ پکڑ لیے۔ جب آپ کو اس کی اطلاع ملی تو آپ کعبۃ اللہ میں دعا کے لیے آئے، دعا کی، اور اس کے بعد اس کے پاس ملاقات کے لیے چلے گئے، اور ملاقات میں جا کر اس کو کہا کہ بھائی یہ اونٹ میرے ہیں، مجھے میرے اونٹ دے دیجئے، آپ جس مقصد کے لیے آئے ہو مجھے نہیں پتہ، جو بھی چاہتے ہو آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ کی نیت کعبۃ اللہ کو گرانے کی ہے تو پھر یہ کعبہ جو ہے یہ تو اللہ کا گھر ہے، اور اللہ جانے، اللہ کا گھر جانے، اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا خوب جانتے ہیں۔ کیونکہ ان کو اس بات کا یقین تھا، وہ اپنے اونٹ لے کر الگ ہو گئے، اور وہ ابرہہ خوش ہو گیا کہ چلو میرا راستہ صاف ہو گیا، اب کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں رہا۔ اللہ کی شان جب وہ اس گھر کی طرف بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیجا، جن کے منہ میں، چونچ میں کنکریاں، پنجوں میں کنکریاں، جو اوپر سے ایٹم بم کی مانند ان کے لشکر والوں پر گری اور ان کو تہس نہس کر دیا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ تھا جس مہینے میں ابرہہ کو عبرت کا اللہ تعالیٰ نے نشان بنا دیا۔ تو یہ واقعہ محرم الحرام کے مہینے میں ہوا۔ دشمن ہلاک ہو جائے تو اس پر خوشی منائی جاتی ہے، لہذا محرم الحرام کا مہینہ احترام کا مہینہ، خوشی کا مہینہ ہے کہ ابرہہ کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیے، نیست و نابود کر دیا۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، گزشتہ زمانوں سے اہل مکہ میں یہ رواج چلا آ رہا ہے کہ وہ محرم کے مہینے میں غلاف کعبہ کو تبدیل کرتے ہیں۔ تو آپ کے زمانے میں بھی یہی سلسلہ چل رہا تھا کہ محرم کے مہینے میں غلاف کعبہ کو تبدیل کیا کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ تاریخی واقعہ ہے کہ اللہ کے گھر کا جو غلاف ہے وہ اس مہینے میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت بھی اسی مہینے کے اندر ہے، آپ کی تدفین بھی اسی مہینے کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے سب سے بڑی فتح مدینہ منورہ میں جو سمجھی جاتی ہے وہ قلعہ خیبر کی فتح ہے، کہ جس کو فتح کرنے میں بہت مشقت ہوئی، اس لیے کہ قلعے والے اوپر تھے اور مسلمان نیچے تھے، اور وہ اپنے مورچوں سے تیر برسایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اوپر کی طرف جانا مشکل ہو رہا تھا۔ اس قلعے کی جو فتح ہوئی ہے وہ محرم الحرام کے مہینے میں ہوئی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو وہ فضیلت حاصل ہوئی کہ آپ نے قلعہ خیبر کا دروازہ جو ہے وہ اٹھا کر پھینک دیا، جس کو بعد میں 40 لوگ بھی مل کر اٹھا رہے تھے تو مشکل ہو رہی تھی، اتنا وزنی تھا۔ تو اس قلعے کی فتح جو ہے وہ محرم الحرام کے مہینے میں ہوئی۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو مشرکین مکہ نے آپ پر اور آپ کے خاندان والوں سے سوشل بائیکاٹ کیا، کھانا پینا، رابطہ، ہر چیز، تعلق ختم کر دیا۔ شعب ابی طالب میں آپ کو محصور کر دیا، آپ کے خاندان سمیت۔ اس محصوری کی ایام کی ابتدا محرم الحرام کے مہینے سے ہوئی، کہ آپ کو محصور کیا گیا وہ محرم کا مہینہ ہی تھا۔ اسی طریقے سے خوشی کے واقعات بھی ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد شادیاں کی ہیں۔ آپ کی ایک شادی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی،
اور یہ شادی اور یہ نکاح محرم الحرام کے مہینے میں ہوا۔ آج جن کا نام لے کر ہم غم منا رہے ہیں یا غم منانے والے غم مناتے ہیں اور اس مہینے کو انہی سے منسوب کرتے ہیں، ان کے والدین حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی محرم الحرام کے مہینے میں ہوا۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی محرم الحرام کے مہینے میں ہوا۔ تو اس مہینے کے اندر خوشی کے واقعات بھی ہیں، غم کے واقعات بھی ہیں، تاریخی واقعات بھی ہیں، ہر قسم کے واقعات اس مہینے کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ مہینہ تو ابتدا سے ہی احترام والا چلا آ رہا ہے، یہ کوئی مخصوص واقعے سے منسوب نہیں ہے، بے شمار واقعات اس مہینے کے اندر موجود ہیں۔ لہذا یہ مہینہ اللہ کے ہاں احترام والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ ہمیں بھی اس مہینے کو احترام اور عزت اور حرمت کے ساتھ ہی منانا چاہیے۔ اور مہینے کی عزت احترام کیا ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر عبادات کا اہتمام زیادہ کریں، ہم اس مہینے کے اندر لڑائی جھگڑے فساد والے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر اس طرح کے معاملات شرپسندی والے چل رہے ہیں تو ان سب کو ختم کرنے کا سبب بھی یہ مہینہ بنے، اس کی حرمت بنے، کہ ہم اس کی حرمت کی وجہ سے اپنے سارے معاملات کو جن میں خرابیاں ہیں، شر ہیں، فتنے ہیں، ان سب کو ہم ختم کرنے کا سبب بنے اس مہینے کے اندر۔ تو یہ تو ہوگا تاریخ پر عمل کرنا، اسلام پر عمل کرنا، سنت پر عمل کرنا، کہ اللہ نے جس مہینے کو حرمت والا بنایا ہے ہم بھی اس کی حرمت کا لاج رکھتے ہوئے اپنی گناہوں والی زندگی کو چھوڑ کر نیکیوں والی زندگی کو اختیار کریں، اس کی ہم ابتدا کریں اور اس اللہ کے حضور میں ہم گناہوں سے توبہ تائب ہوں اور نئی زندگی کا آغاز ہم اس مہینے میں کریں حرمت کے ساتھ، تاکہ اللہ ہماری حرمت کو بھی برقرار رکھے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے اللہ کے ہاں، بے شمار اس میں واقعات۔ دوسرا کام سمجھنے کا، دوسری بات سمجھنے کی، عاشورہ 10 محرم الحرام، 10 محرم الحرام کی فضیلت کیا ہے؟ یہ اللہ کے ہاں رحمتوں اور برکتوں والا دن ہے، رحمتوں اور برکتوں والا دن ہے، اللہ کے ہاں مقدس دن یہ سمجھا جاتا ہے، خاص رحمتیں ہوتی ہیں اس دن میں، اور یہ ابتدا سے چلا آ رہا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ حرمت والا مہینہ بھی ہے اور یہ دن بھی بڑا خاص ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک رمضان کے روزوں کی فرضیت نہیں ہوئی تھی تو عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا فرض تھا، اور آپ نے صحابہ کو بھی تعلیم فرمائی کہ ان پر بھی روزہ یہ فرض تھا۔ تمام مسلمان 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا کرتے تھے بطور فرضیت کے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دن کو فضیلت کیوں دی ہے، اس کی رحمتیں کیوں ہیں، اللہ جانے۔ اللہ جس دن کو جس رات کو چاہیں رحمت کے لیے منتخب کر لیں، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ جس طریقے سے شب قدر، شب برات، طاق راتیں، اسی طریقے سے چاند رات، عیدین کی چاند راتیں، اور اسی طریقے سے یہ محرم کے 10 محرم الحرام، یہ سارے دن اور یہ راتیں یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنی رحمتوں کے لیے خاص کیا ہے۔ اپنی رحمتوں کا نزول خاص طور پر ان میں نازل ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے۔ ہوتی تو رحمتیں عام طور پر بھی ہیں، لیکن یہ خاص راتیں ہیں، خاص دن ہیں، اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو اس کے بعد پھر محرم الحرام 10 محرم الحرام کا روزہ آپ نے رکھا اور صحابہ کو ترغیب بھی دی۔ ترغیب کیسے دی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص 10 محرم الحرام کو روزے کا اہتمام کرے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کے لیے اس روزے کو کفارہ بنا دیں گے۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے جو آپ نے ترغیب کے ذریعے فضیلت اس کی بتائی اور روزہ رکھنے کا اہتمام کروایا۔ تو اب جو ہے رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا یہ سنت اور مستحب عمل ہے اور اس کی فضیلت ہے، اس لیے ہمیں رکھنا چاہیے۔ یہ عبادت کا دن ہے، اور اس دن کی فضیلت
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں، ان سے دریافت کیا آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اور فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی تھی، اس کو غرق کیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم سمیت اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی، تو جو شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی آپ کی اتباع میں اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو گویا کہ 10 محرم الحرام کی فضیلت پہلے سے چلی آ رہی ہے، یہودی بھی اس کو محترم دن سمجھتے ہیں، احترام والا دن سمجھتے ہیں، عبادت کا دن سمجھتے ہیں۔ جب آپ کے علم میں یہ بات آئی، پھر آپ نے ایک اور ارشاد بھی فرمایا اور ایک تمنا ظاہر فرمائی۔ اور کیا تمنا ظاہر فرمائی؟ آپ نے فرمایا کہ خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہوگا۔ لہذا آپ نے یہ تمنا ظاہر فرمائی کہ آئندہ سال اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ میں 10 کے ساتھ ایک روزہ اور ملا کر رکھوں گا، اور آئندہ سال محرم کے مہینے میں آپ روزہ نہیں رکھ سکے، اس دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ نے روزہ نہیں رکھا۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کی اس تمنا پر عمل کرتے رہے، تو گویا کہ یہ بھی سنت عمل ہے کہ جب 10 محرم الحرام کا ہم روزہ رکھیں گے تو اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا کر رکھیں گے۔ اور اس کی وجہ کیا؟ آپ کی تمنا اور آپ کا یہ حکم کہ ہماری عبادت بھی یہودیوں کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کرے۔ جب عبادت میں بھی ان کی مخالفت کا حکم ہے، ان کی مشابہت نہیں، تو پھر عام زندگی کے اندر ان کی مشابہت اختیار کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی طرح لباس پہنیں، ہم ان کی طرح طرز زندگی اختیار کریں، کھڑے ہونے کھانے کو ہم معیوب نہ سمجھیں، ہم سنت کے خلاف کام کو معیوب نہ سمجھیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو روزہ رکھنے میں بھی ان کی مشابہت اختیار کرنے سے بچنا چاہ رہے ہیں اور بچنے کی ترغیب دے رہے ہیں، اور ہم ہر زندگی کے ہر کام کے اندر ان کی مشابہت اختیار کرنے میں اتنا پیچھے لگ گئے کہ لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں کہ اپنی ہماری کوئی سوچ سمجھ نہیں ہے۔ اگر عقل ہم استعمال کرتے ہیں تو کاروبار کے لیے، دنیا کے لیے، دنیاوی کاموں کے لیے، حالانکہ عقل کا صحیح استعمال یہ ہے کہ ہم دین پر عمل کے لیے عقل کو استعمال کریں، دین کو سمجھنے کے لیے عقل کو استعمال کریں، اور دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اپنی عقل کو استعمال کریں۔ تو ایسی عقل کو مشائخ نے فرمایا کہ یہ عقل معاد ہے، ایسی عقل کہ جو فکر آخرت پیدا کرنے والی ہو، فکر آخرت والے اعمال اختیار کرنے والی عقل ہو، وہ عقل معاد ہے۔ آخرت والی عقل اللہ نے عطا فرمائی، اور یہ دنیا میں انسانوں پر، مسلمانوں پر اللہ کا انعام ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں یہ عقل عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ہم دعا کیا کریں کہ اللہ دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ ہاں، دین کی سمجھ بوجھ جس کو مل گئی اس کو دین کا سب سے بڑا خیر کا حصہ مل گیا، بھلائی اس کو مل گئی، اس لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو دین کی سمجھ مل گئی اس کو ساری بھلائیاں مل گئیں، ساری بھلائیاں مل گئیں۔ تو دین کی سمجھ یہی ہے کہ ہم موقع محل کے معاملات کو سمجھیں، عمل کرنے کے کیا کام ہے اس کو ہم اختیار کریں، اور جو بچنے والی چیزیں ہم ان سے اجتناب کریں۔ اور بچنے والی کیا چیزیں ہیں؟ 1 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک کوئی غم نہیں ہے، کوئی سوگ نہیں ہے، کسی قسم کی خوشی کو منانا منع نہیں ہے، کسی قسم کے کام میں کوئی نحوست بے برکتی نہیں ہے۔ لہذا یہ سمجھنا کہ ان دنوں میں شادی کرنا نہیں چاہیے، کام کی ابتدا نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے ایک سے کہا کہ ان 10 دنوں کے اندر ہی فلاں پروگرام کر لو، کہنے لگا کہ ان 10 دنوں کے اندر تو یہ چیزیں منع ہیں۔ بڑا سمجھدار بندہ، نمازی، باشرہ، پتہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے۔ تو ہم یہ سمجھ بوجھ پیدا کریں، دین کی باتوں کو ہم علم میں لے کر آئیں تاکہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو، کہ ان 10 دنوں کے اندر کسی قسم کا کوئی سوگ نہیں ہے، اور کسی قسم کی اس کے اندر خوشی منانے کی ممانعت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ سے نکاح اس مہینے میں فرما رہے ہیں، حضرت علی حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح اس مہینے میں ہو رہا ہے، حضرت عثمان غنی حضرت ام کلثوم کا نکاح اس مہینے میں ہو رہا ہے۔ تو یہ نکاح تو خوشی کا موقع ہوتا ہے، لہذا اس مہینے کے میں ان دنوں کے اندر خوشی منانا کوئی منع نہیں، بلکہ یہ تو سنت کی اتباع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ لہذا ہم
غم نہ منائیں بلکہ خوشیاں منائیں، کہ یہ خوشی کا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے۔ ایک دوسرے کی عزتوں کو پامال نہ کریں، ایک دوسروں کے احتراموں کو بے احترامی کی طرف لے کر نہ جائیں، ایک دوسروں کے ساتھ ہم شرپسندی کے ساتھ پیش نہ آئیں۔ یہ ہے اصل اس مہینے کا پیغام، اس مہینے کا جو ہے وہ قرآن کا حکم، کہ ہم اس مہینے کو احترام کے ساتھ منائیں، احترام کے ساتھ منائیں۔ کھچڑا بنانا، راتوں کو جاگنا یا غیروں کی مجالس میں شرکت کرنا، کسی قسم کی اجازت اسلام میں ان چیزوں کی نہیں ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، نہ سنت ہے، اور نہ اس کے اندر ان کی دلجوئی ہے۔ اس لیے کہ میں نے بتا دیا، خالف المشرکین کا حکم بھی آپ نے فرمایا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ لہذا یہ سارے کام کر کے ہم غیروں کی مشابہت اختیار نہ کریں، غیروں کی مشابہت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ انشاءاللہ ہماری زندگی میں سکون بھی آ جائے گا، اور دین کی سمجھ بوجھ کی وجہ سے اللہ زندگی میں خیر و برکت بھی عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے ان دنوں میں یہ سمجھنا کہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے غم کا ایام ہے، سوگ کے ایام ہیں، تو یہ سمجھ بوجھ بھی درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک ہمیں یہ کہتا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، وَلَا تَقُولَنَّ، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اس کو تم قتل نہ کہو، وہ تو شہید ہے، وہ مردہ نہیں، وہ تو زندہ ہے۔ اور زندوں کا ماتم نہیں ہوا کرتا، زندوں کا غم نہیں ہوا کرتا، اس لیے کہ یہ تو ہونا ہی تھا۔ 10 محرم الحرام کی فضیلت تو گزشتہ زمانوں سے چلی آ رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس دن کی فضیلت موجود تھی، احترام موجود تھا۔ ہاں، اس دن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس دن کی فضیلت اور بڑھ گئی، اور بڑھ گئی، اور احترام بڑھ گیا، اس لیے کہ ایمان والوں کا ایمان یہ ہے، ہم مسلمانوں کا ایمان یہ ہے کہ شہادت تو ایک خوشی ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہے، اللہ اپنے خاص بندوں کو شہادت کا مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ شہادت کوئی غم نہیں ہے، کوئی سوگ نہیں ہے، لہذا ہمیں غم نہیں منانا، غم سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور یہ غلط فہمی جو ہمارے دماغوں میں بیٹھ گئی کہ یہ مہینہ دن کی فضیلت شہادت حسین کی وجہ سے ہے، 10 محرم کی کوئی فضیلت، یا اس مہینے کی فضیلت اس واقعے کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو گزشتہ زمانوں سے مہینے اور دن کی فضیلت چلی آ رہی ہے، جس پر میں نے ساری گفتگو کی ہے۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے، نوحہ غم سے گھٹاتے نہیں ہم شان حسین، حق ہے شاہد کہ شہادت ہی تھی شایان حسین، حشر تک چھوڑ گئے ایک درخشندہ مثال، حق پرستوں کو نہ بھولے گا یہ احسان حسین، جو افق پر نظر آتا ہے محرم کا حلال، ہے ہمارے لیے وہ مہر درخشان حسین۔ محرم کا مہینہ آتا ہے تو حضرت حسین کی شہادت ہمیں یاد آ جاتی ہے، تو ہمارا دل کھل جاتا ہے، ہمارے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے کہ شہادت حسین کا مہینہ آ گیا، شہادت حسین کا دن آنے والا ہے۔ لہذا یہ مہینہ تو خوشی کا مہینہ ہے، غم کا نہیں ہے، شادیاں کرنے کا مہینہ ہے، سوگ منانے کا نہیں ہے، کاموں کی ابتدا کا مہینہ ہے، کاموں کو چھوڑنے کا مہینہ نہیں ہے، آپس کے اختلافات کو ختم کرنے کا مہینہ ہے، اختلافات بڑھانے کا مہینہ نہیں ہے، ہر طریقے سے احترام والا مہینہ ہے۔ عرب میں مشرکین بھی اس مہینے کا احترام کرتے تھے، یہود و نصارہ بھی اس مہینے کا احترام کرتے رہے۔ کاش کہ آج کا مسلمان بھی اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے اپنے اختلافات کو ختم کرنے والے بن جائیں، اپنے جھگڑوں کو ختم کرنے والا بن جائیں۔ حسین کون ہے؟ حسین کیا تھے؟ فرمایا جس کو جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے کر نوری سلاتے رہے، جس کو کندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، جس پر صفاق خنجر چلاتے رہے، اس شہیدوں کے افسر پہ لاکھوں سلام، اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ جو غم مناتے ہیں ہم ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ غم نہ مناؤ، خوشیاں مناؤ۔ ہاں، شہادت حسین ایک بہت بڑا سانحہ ضرور ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی، آپ کی پیشن گوئی پوری نہ ہونا یہ بھی تو ایمان کے خلاف ہے۔ لہذا ہمارا تو ایمان یہ ہے شہادت تو ہونی تھی۔ جب وہ کسی دن کو بھی اللہ نے منتخب کیا، اللہ نے ان کی شہادت کو 10 محرم الحرام کے دن کو منتخب کیا، یہ 10 محرم الحرام کا اعزاز ہے کہ ان کی شہادت اس دن ہو رہی ہے۔ لہذا ہمیں ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور جو اسلام کی تعلیم ہے اس کو ہم نے اختیار بھی کرنا ہے اور
گھر گھر اس کو ہم نے پہنچانا بھی ہے، اس تعلیم کو ہم نے پھیلانا بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔